جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات قادر مطلق ہے، مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الاولیاء امام آخر الزمان مبجل کلام اللہ حضرت میاں سید محمد مہدی موعود خاتم الانبیاء محمد سب سے پہلے میں آپ تمام کو میلاد امام علیہ السلام کی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج کا یہ ہمارا جمع ہونا جلسہ میلاد امام کے غرض سے ہے۔ کچھ طے نہیں تھا، اچانک سے جلسہ آرگنائز ہوا کچھ چاہنے والوں کی خواہش پر۔ میں تو ہمارے مرید حضرت فقیر سکندر بھائی مکھی کے 40ویں کی زیارت پر آیا تھا، چونکہ کچھ چاہنے والوں نے کہا کہ حضرت آپ آئے ہیں تو ایک چھوٹی سی محفل سجا لی جائے۔ بس ان چاہنے والوں کی محبت کا اثر یہ ہے کہ آج ایک دو دن کے معاملے میں یہ محفل سج گئی۔ اللہ کی طرف سے ہم تمام پر احسان ہے کہ ہم اپنی خودی سے کچھ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوئے اور جس امامت کا ہمیں بھرم ہے اس امام کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہوئے۔ برادران محترم، دن بدن حالات جس انداز سے جس طریقے سے بدل رہے ہیں اور یہ زمانے کی جو گزران ہے اس کا اصول ہے کہ ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس واسطے ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاملات میں یہ انحطاط رونما ہو رہا ہے، یعنی یہ کمزوریاں، یہ بے چینیاں اور یہ بے قراریاں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم فی زمانہ یعنی اس دور میں صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگر کام کے ہوتے تو پھر یہ ہمارا حال نہ ہوتا۔ جب انسان اور مسلمان کام کرنے لگا اس وقت اس قسم کے معاملات میں وہ ملوث ہو جاتا، وہ پڑ جاتا۔ تو ہمیں ہر وقت اپنی سلامتی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس انداز سے، کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک راستہ بتلانے والوں کی کمی نہیں کی۔ اللہ کے فضل سے ہر دور میں، ہر زمانے میں راستہ بتلانے والے آئے اور اپنی ذمہ داری کو پوری کیا اور وہ اپنے خدا کی طرف واپس ہو گئے۔ اب جب کہ ہم کو سبق اور درس مل چکا، اس کے بعد ہم پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان ہدایات پر، ان کی رہنمائیوں سے کچھ ایسا استفادہ کریں، کچھ ایسا فائدہ حاصل کریں کہ ہم بھی ہمارے بعد والوں کے لیے ایک نمونہ بن کر جائیں۔ کیونکہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے اسی وقت تمام کے تمام معاملات تقدیر کے حساب سے طے ہو جاتے ہیں کہ انسان کب، کس وقت، کس انداز سے
اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلے گا اور کیسے اس کے اپنے معاملات ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے سب طے ہے۔ اب ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہونا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا نہیں چاہتے، ہم صرف وقتیہ ٹائم کے حساب سے اپنے آپ کو اپنی زندگیوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ اگر بولے تو بات تکلیف ہو جاتی، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی کہ ایسا حضرت نے بول دیا ہے، مگر سچائی یہی ہے۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے دلوں میں جھڑک کر دیکھیں تو جواب یہ آئے گا کہ میں تم سے راضی نہیں۔ اب آپ سوچو کہ ہمارا دل جو ہمارے جسم میں ہے وہ اگر ہم سے متفق نہیں ہے تو پھر ہمارے معاملات کس حساب اور کس انداز سے چلیں گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اپنے دل کی نگہبانی کریں، کیونکہ بزرگوں کا قول ہے اور بہترین انداز سے انہوں نے امت مسلمہ کو سبق دیا ہے کہ دل خانہ خدا ہے۔ اگر ہم اس دل کو خدا کا گھر سمجھ کے اس خیال سے زندگی کرتے تو یقیناً اس دل میں سوائے خدا کے اور اس کی یاد کی کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی۔ اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اس دل کو جو خدا کا گھر ہے وہ دنیا کا بنا چکے ہیں۔ دنیا کی تمام فضولیات، دنیا کے تمام بیکار چیزیں وہ ہمارے دل میں، جس کی مثال یہ ہے کہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو بھی اگر کوئی ایمانداری سے اپنے دلوں کی طرف توجہ کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ دل مسجد میں نہیں کہیں اور ہے۔ یہ ایمانداری کا تقاضا ہے۔ اگر آپ سوچیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دل کو حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ دل جب حاضر ہو جاتا تو اللہ کے دربار کی حضوری اس کو میسر ہو جاتی۔ اب جس کو اللہ کے دربار کی حضوری میسر ہو جاتی وہ اللہ کا پاسا کامل بندہ بن کر خدا کی بندگی کا حق ادا کرنے والا ہے۔ تو آج مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹیمپرری برائے نام ہم لے کر چلتے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم اس کے ذریعے سے آگے بڑھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ یقین کریں اس بات کا کہ خیالی پلاؤ سے کوئی دعوت نہیں بنتی۔ خیالی جو ہمارے خیال ہوتے ہیں نا، اس سے کوئی دعوت کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ دعوت کے واسطے انتظام کرنا، تو انتظام جو ہمارے اعمال کے لیے ہوگا وہ یہ کہ ہم کو عمل اختیار کرنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اب آج دیکھیے، ابھی میں نے جو آیت شریفہ قرآن پاک کی تلاوت کی ہے جو سورہ کہف کے آخری رکوع کی آخری سے پہلی والی آیت ہے، جس کو انگلش میں سیکنڈ لاسٹ آیت کہا جاتا ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اب جب ہم اس کے ترجمے پر جاتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، عمل صالح ایک اچھا عمل کرے۔ برادران محترم، جتنے سارے مفسرین ہیں، جتنے سارے لوگوں نے، یعنی وہ لوگ جو ایک علم کے مقام پر پہنچے ہوئے، جنہوں نے وہ منصب کو حاصل کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو مفسر کہلانے کے لائق بنے ہیں، تمام کے تمام لوگوں نے اس آیت شریفہ کا جو مطلب نکالا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا سے ملاقات کے لیے عمل صالح کافی ہے؟ اچھے عمل کافی ہیں؟ جواب یہ آتا ہے کہ خدا کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے اب آپ غور کریں کہ دیگر مفسرین نے اس انداز سے اس آیت کے ترجمے کو پیش کیا، مگر قربان جاؤں جو مبین کلام اللہ ہوئے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کے منصب پر فائز کیا، حضرت امامنا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ ترک دنیا، عمل صالح اور ترک دنیا میں اگر آپ بازو رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ترک دنیا کا پڑھنا بہت بھاری ہے، کیونکہ تمام کی تمام خواہش
حضرت مہدی موعود پر کہ آپ نے اس انداز سے اس آیت شریفہ کے ترجمے کو پیش فرمایا۔ آپ غور کریں کہ امامنا کے الفاظ کو دیکھیں کہ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ ترک دنیا کرے۔ اب ترک دنیا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا سے جڑنے والا راستہ۔ ہر کوئی ترک دنیا کو انجام نہیں دے سکتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ سب اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں، اپنی سوچ کے حساب سے اگر دین کو لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اللہ کے پاس جواب دیں۔ مگر ترک دنیا کا جو اہم اصول ہے وہ یہ ہے جس کو حضرت ملک الحالات خلیفہ گروہ نے بڑے پیارے انداز سے سمجھا، جس کو افضل الدعوین کے نام سے گروہ مہدویہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے فرزند حضرت بندگی ملک پیر محمد نے جب اپنے والد سے سوال کیا کہ ابا جی آپ ترک دنیا کیوں نہیں کر لیتے، آپ غور کریں کہ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جواب اپنے فرزند کی جانب جو ہے پیش فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ پیرو جی بندہ اس وقت تک ترک دنیا نہیں کر سکتا جب تک کہ بندے کا نفس اور شیطان آ کر بندے کے ہاتھ پر اس بات کا یقین نہ دلائے کہ ہم تم کو زندگی میں کبھی آگے بھٹکائیں گے نہیں، وسوسے نہیں ڈالیں گے، اس وقت آ کر میں ترک دنیا کروں۔ تو آپ ترک دنیا کی اہمیت کو سمجھیں، یعنی ترک دنیا کے بعد انسان کی زندگی میں ایسا بڑا بدلاؤ آنا کہ گھر والے پریشان رہنا، آخر ان کی زندگی میں ایسا کیسا ٹرن آ گیا، کیسا موڑ آ گیا، گھر والے بے چین اور خراب ہو گیا۔ تو ترک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کرنا، اپنی خودی کو چھوڑنا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا۔ جیسے کہ آپ عموماً سنتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ وضو کرنے سے آپ کے جو ظاہر گناہ ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی یقین ہے نا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو وضو اس نیت سے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ظاہری ہے وہ ہم کو پاک صاف کر دیتا ہے وضو۔ تو نیت کریں، آپ سوچیں، فکر کریں، کوئی بھی کام سننے کے بعد اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی نہیں کیا جاتا۔ جب تک کہ آپ فکر نہیں کریں گے آپ کو اطمینان قلب نہیں ہوگا، اس وقت تک اس عمل میں تاثیر پیدا نہیں ہوگا، اس عمل میں اثر نہیں آتا۔ آج پریشانی یہی ہے، سب کام کر رہے ہیں اور کیسا کرنا ہے اس کی خبر نہیں، تو وہ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کو تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم کاروبار کا معاملہ، بزنس کا معاملہ ہو جائے یا پھر کوئی اور دکانداری کا معاملہ ہو جائے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم مولوی صاحب یا امام صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری پریشانی ہے، کیوں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو امامنا کے آنے کا مطلب یہ تھا، امامنا کے تشریف لانے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان کو مومن کے زمرے میں داخلہ ملے اور مومن اپنے خدا کے حوالے ہو۔ مقصد آمد امامنا ہم سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج وہ مقصد کو جو ہماری زندگی سے نکل رہا ہے وہ دیکھ کر لوگ ہم پر تانے اور کشنے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کوالٹی، وہ اسٹینڈرڈ آج ہمارے اندر نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے اندر سے مراد میرے یا آپ کے، ہم سب کے اندر وہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اس واسطے غیروں کو سوال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پہلے ہماری تاریخ یہ تھی، یہی سرزمین گجرات ہے، یہی سرزمین گجرات ہے جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ عشق فرا سے اٹھا گجرات پر برسا۔ اب آپ سوچو ایسی کون سی زرخیز زمین ہوگی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے کہ امامنا کی آمد کے متعلق جو معرفت خداوندی، جو حقیقت خداوندی کے راز اور رموز ظاہر اور آشکار ہوئے ہیں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، گجرات کو یہ اعزاز حاصل ہوا، گجرات کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، تو آپ تمام اس بات کی طرف توجہ دیں کہ آپ اس سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں جہاں پر عشق برسا ہے، جہاں پر عشق کی بارش ہوئی ہے۔ تو جہاں پر عشق کی بارش ہوئی ہو، اس بارش سے ایسی زرخیز زمین ہوگی کہ ہر کھیت میں عاشقی پیدا ہوگی،
ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس معیار کے لوگ ہیں اور آج ہماری کیفیت کیا ہو. کوئی ہما شما ہم پر سوال رسید کرے اس کی کوئی اوقات نہیں. ہم یہ اسے موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہم پر سوالات کریں. کیوں؟ ہم عمل سے دور ہیں. لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں مگر جب ذمہ داری نبھانے کی بات آتی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات آتی ہے، نماز روزے کی پابندی کی بات آتی ہے، عمل خیر کی طرف آنے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور امام صاحب اور مولوی صاحب پر چھوڑ دیتے ہیں. آج ہم کو کسی اور پر ڈیپینڈ ذمہ داری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ڈیپینڈنٹ ہمارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو ان پر ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنی شخصیت میں ایسے تیار ہو جائے کہ دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ میرے اسلام میں اور ان کے اسلام میں، میرے عمل میں اور ان کے عمل میں کیا فرق ہے. جب آپ ایمانداری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لیں گے تو یقیناً آپ کے چہرے سے وہ ایمانداری کی شعائیں نکلیں گی. وہ چہرے پر نورانیت ہوگی جس سے اس کا منہ بند ہو جائے. آپ غور کریں، آج ہما شما کی کوئی اوقات نہیں ہے. اگر کتاب کھولنے بیٹھے تو سب کے کہانیاں ہیں. ہم کو کسی سے کوئی مطلب نہیں. ہم کو مطلب ہے تو صرف اپنے آپ سے مطلب ہے اور ہماری برادری سے مطلب ہے. ہم کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب سے بھائی چارہ کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں. ہم سب سے محبت اور اتفاق کا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں. اگر کوئی چھیڑا تو چھوڑتے نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. تو لہذا جو سن رہے ہیں یہاں بھی اور جو سن رہے ہیں وہاں بھی، سب اپنے کانوں کو کھول کر بیٹھے اور سمجھ جائیں کہ خدا آپ اپنے کام میں لگے رہیے اور ہم کو اپنا کام کرنے دیجیے. کیونکہ محبتوں پر ہی گلدستہ پھول بنتا ہے. جب تمام پھول ایک جگہ ہوتے ہیں تبھی وہ گلدستہ بنتا ہے. تو ہم کو گجرات میں ایک ایسی مثال پیش کرنا ہے بھائی چارہ کی، اتفاق اور اتحاد کی، محبت کی، کہ لوگ دیکھ کر جان جائیں کہ یہ پھول الگ الگ نہیں بلکہ گلدستہ. کیونکہ سب کو اپنے اپنے راستے ہی چلنا ہے اور اسی راستے سے سب کو اپنی اپنی منزل ملے گی. میرے بھائیوں، آج ہماری زندگیوں سے وہ بہترین سنت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ سنت اگر مسلمان بھول بیٹھے، اگر اس کو کوئی یاد دلا کر اس سنت پر عمل آوری کرواتا ہے تو 100 شہداؤں کی شہادت کا ثواب. آپ غور کریں، تمام ملت اسلامیہ میں جتنے فرقے ہیں، کیا ان کے پاس تحیۃ الوضو کا اہتمام ہے؟ آپ غور کریں گے، معلومات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس تحیۃ الوضو نہیں پڑھ جاتی، ہم نفل پڑھتے ہیں. تو آپ سیدھے سیدھے خلاف رسول اللہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص وضو کرے اس پر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا لازم ہے، کیونکہ تحیۃ الوضو وضو کہا ہے. آپ سمجھے بات کو، نفل نماز مستحب ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو عذاب نہیں ہے. مستحب ایک ایسا فعل ہے فقہی اصولوں کے حساب سے، مستحب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب اور نہیں کرنے سے عذاب نہیں. لیکن سنت ایک ایسی چیز ہے جس کے نہیں کرنے پر اللہ کی طرف سے پوچھ کر اس کی پکڑ ہو. تو ہم کو چاہیے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے امامنا نے، امامنا کا جو ارشاد علی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نہیں پڑھتا تو دین میں بخالت کرتا ہے، دین کا بخیل ہے. یعنی بخالت سے مراد کمی بیشی کرتا ہے، دین میں روک تھام کرتا ہے، دین میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہمارا کام ہو یا ہمارے امام کے خلاف ہمارا کام ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بہترین انعام ہے. ہم مذہبیوں کے لیے امامنا کی جانب سے تحیۃ الوضو کا جو انعام ہے. اب آپ غور کریں کہ اللہ کی بندگی کا حق، یعنی عبادت کرنے کے لیے مسلمان
ہمارے پاس جو عبادت کا کانسیپٹ ہے، ہم عبادت صرف اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ ہم پر فرض ہے۔ اب آپ غور کرو کہ جو فرض خدا کے لیے ادا کیا جا رہا ہے، جو عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے، وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کی جا رہی ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی پر ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، حکم کی پابندی میں اطاعت کر رہے ہیں، مگر قربان جاؤ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ کار اپنایا، اس طریقے کو عمل میں لیتے ہوئے تمام متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ہدایت پر قائم کیا کہ جب بھی تم وضو کرو 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرو، تاکہ تم تحیۃ الوضو کے بعد بارگاہ خداوندی میں جا کر مناجات کر کر اللہ سے دعا کو ہو سکو۔ دیکھیے آپ عبادت کا کانسیپٹ کتنے پیارے انداز سے ہمارے پاس پیش کیا جا رہا ہے۔ جب خدا کی عبادت کے لیے ایک مسلمان جاتا ہے تو اصول یہ ہے کہ اس کا خیال، اس کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر ہم عبادت سے پہلے دعا نہیں کرتے تو خیال پورا اپنی وانٹس پر، اپنی خواہشات پر ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ تحیۃ الوضو کے بعد مناجات کے سجدے میں جا کر ہم جو بھی اپنے مطالبات ہوتے ہیں، جو بھی اللہ سے گزارشات ہوتی ہیں، وہ ہم بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں۔ اب وہ دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہم اس کے بندے ہیں اور اس نے حکم کیا ہے کہ بندوں مجھ سے مانگو، تو ہم اس کے حکم کی پابندی میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اب جب آپ تحیۃ الوضو ادا کر کے 2 رکعت نماز کے بعد مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد آپ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ایک انسانی فطرت ہے، آپ غور کریے میری بات۔ تحیۃ الوضو کے بعد جب دعا ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی فکر آپ میں ہوگی، آپ فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ فکر سے آزاد ہو کر جب سنت کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس سنت کے وسیلے سے فرض تک کا، یعنی فرض ادا کرنے تک کا ایک ایسا کنیکشن قائم ہوتا ہے۔ جب آپ فرض کے لیے مصلی پر کھڑے ہو کر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہتے ہیں، تو وہاں پر ایک ایسا قائم اور دائم مضبوط مصلی قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا سے آپ بارگاہ خداوندی میں اپنا داخلہ لیں۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم گوگل پر، انٹرنیٹ پر اپنی زندگیوں کی خوشحالی تلاش کر رہے تھے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعوت توحید کا آج جو پکارا کر رہے ہیں، ہمارے پاس دعوت توحید ہے۔ آپ دیکھیے ہماری کوئی